آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 طرح کے جانور ایسے ہیں کہ وہ قربانی کے جانور کے طور پہ کرنا جائز اور درست نہیں ہے، ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاورا البین ابرھا، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہے، المریضۃ البین مرضھا، مریض جانور جس کی بیماری ظاہر ہے، ایسا جانور قربان کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ والارجا البین ضلعھا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہے، ایسا لنگڑا جانور قربان کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ والکبیر التی لا تنکی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بوڑھا جانور جس کی مک ختم ہو چکی ہے اور اتنا بوڑھا ہو گیا، لاگر لاچار ہے، اس سے چلنا بھی مشکل ہو رہا ہے، تو ایسا بوڑھا جانور بھی قربانی کے جانور کے اندر ذبح نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن والا نضحی باورا ولا مقابلہ ولا مدابرہ ولا شرقہ ولا خرقہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم قربانی کے جانور کو دیکھیں تو اس کی آنکھ اور کان کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کانا جانور ذبح کرنے سے منع کیا، ایسا جانور جس کا کان آگے سے کٹا ہے، پیچھے سے کٹا ہے، جس جانور کے کان کے اندر سوراخ ہے، جس جانور کے کان کے اندر سوراخ ہے گول یا کٹا ہوا ہے، ایسا جانور ذبح کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سنتیں تھیں قربانی کے جانور کے متعلق، جو اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہاں، وہ ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ خصی جانور اس کی قربانی کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ افضل ہے اگر کسی آدمی کو ایسا جانور ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔